فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی دعا سورۃ البقرہ کی وہ دعا ہے جس میں عظیم حکمتیں ہیں. آج میں قرآن کی بہترین اور بہت ہی خوبصورت دعا کے بارے میں آپ سے بات کروں گی. اس دعا کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آخر میں کیا ہے، اور اس دعا میں بہت سی عظیم حکمتیں ہیں جو اس کے اسلوب سے، اس کے سٹائل سے ہمارے سامنے آتی ہیں. دعا کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سب سے پہلی بات اس دعا کے حوالے سے کہ اس میں 2 آیات ہیں اور آخر میں ایک میں مختصر دعا ہے، ایک میں تفصیلی دعا ہے، اور پہلی دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسک دعا کا ذکر کرنے سے پہلے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرنسپل، ایک قاعدہ دیا ہے، یدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، کہ ہم آیات پر تدبر کریں، کیونکہ جملے اگر 3-4 بھی ہونا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ وہ ان 3-4 جملوں کو ایک ہی آیت میں ڈال دیتے ہیں. مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ہی سمجھ لو، یعنی ان تینوں چیزوں کو ایک ہی کلام سمجھو، اس کے باوجود کہ اس میں 3 مختلف جملے ہوں. تو اسی طرح کی کچھ بات اس آیت میں ہو رہی ہے. تو بات شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں، جس سے ہمیں ان آیات کے بارے میں مزید تدبر اور غور کرنے کی توفیق ملے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر ایمان لائے جو ان پر نازل کیا گیا تھا اپنے رب کی طرف سے، اور ان کے ساتھ ہی جو لوگ ایمان لائے وہ بھی اس پر ایمان لائے، یعنی مومنین بھی اس پر ایمان لائے. اس آیت میں ایک عظیم اعزاز دیا گیا ہے، ایک عظیم عزت دی گئی ہے مسلمانوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو رسول کے اپنے ایمان کی بات کی ہے. جب ان پر فرشتے آئے تھے تو ان کو بھی ایمان لانا پڑا تھا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی اٹیچ کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اور ہمارے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم بھی اس پر ایمان لائے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے ایمان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ایک ہی آیت میں ذکر کر کے ہمیں ایک خاص اعزاز دیا گیا ہے. جبکہ آپ دیکھیں تو ان کا ایمان اور ہمارے ایمان کا مقابلہ کیا کیا جا سکتا ہے بھلا، لیکن ان کے ساتھ ہمارا ذکر کر کے ہمیں خاص اعزاز سے نوازا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں ایک ساتھ جمع کر دیا. وہ کیا ہے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. وہ سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا. پھر اس کے بعد ہمارے الفاظ ہیں، ہم جب ایمان لے آئے، ہمارے نبی نے اس ایمان کے بارے میں کچھ چیزیں ڈکلیئر کی، ان کا اعلان کیا. وہ کیا ہے
لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے، کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے۔ جلدی سے تفریق اور تدلیل کا فرق سمجھ لیتے ہیں۔ تفریق کا مطلب کیا ہے کہ جیسے سمجھیں کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں تو نبی ہیں اللہ کے، لیکن باقیوں کو ہم نہیں مانتے، جیسے یہودیوں نے کیا تھا کہ ایک حد تک تو انبیاء کو مانا، اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام رسالت لے کر آئے تو ان کا انکار کیا، تو انہوں نے تفریق کی، کفر کیا اس میں انبیاء میں۔ اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام انبیاء کو مان لیا، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا انکار کیا، تو وہ بھی تفریق ہو گئی، تفریق من الرسول۔ تو یہاں پر لا نفرق بین احد من رسولی قرآن کی ایک ڈکلریشن ہے کہ جن نبیوں کا بائبل میں بھی ذکر ہے اور عرب کی تاریخ میں بھی جن انبیاء کا ذکر ہے، ان کو بھی قرآن نے ایکنالج کیا ہے، ان کو بھی جمع کیا ہے ایک ہی کتاب میں، اور بتایا ہے کہ ان سب کا پیغام ایک ہی تھا، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے پرسنالٹی کی بنیاد پر یا تاریخ کی بنیاد پر، یا جیسے کوئی گروہ اس کو کلیم کرتا ہے، عیسائی اسے کلیم کرتے ہیں یا یہودی اسے کلیم کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہم رسولوں میں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ واقعی تھے اور یہ نہیں تھے اصل میں۔ لیکن اب اس کے بالکل مختلف مسئلہ ہے تفضیل۔ یہ لفظ بھی پیچھے آ چکا ہے، اسی صورت میں پیچھے آیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ رسول ہیں ہم نے کچھ کو کچھ پر پریفرنس دی تھی، تفضیل دی تھی، ایک درجہ دیا تھا، اور ان درجات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو مختلف معجزے دیے ہیں، مختلف ذمہ داریاں دی ہیں، مختلف قوموں پر بھیجے گئے ہیں۔ ہر ایک کو ایک درجے کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں خواہ مخواہ میں ایک ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ کون سے نبی کا کون سا رینک ہے، دونوں کہ ہم ایک رینکنگ سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات صراحتاً ہم سے نہیں کی کہ کس نبی کا کس نبی سے اعلیٰ مقام ہے۔ ہمارے نبی کا ایک خاص مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے علاوہ اس چیز میں پڑھنا ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ آج کی دعا جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، وہ اصل میں یہ دعا ہے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ ایک تھیمیٹک چیز بھی سمجھ لیں صورتوں کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کبھی کبھی کوئی بات اشارے میں یا براہ راست لمبی صورتوں کے شروع میں کر دیتے ہیں اور آخر میں آ کر اس کی طرف دوبارہ اشارہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے شروع میں بھی کئی باتوں اور مضامین میں ایک موضوع کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کی غلطی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ان کی توبہ قبول کی تھی ان کی غلطی کے بعد، یعنی ایک انسان جس کو جنت کا مقام دیا ہوا تھا، اس سے غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کے ہونے کے بعد ان کو معافی مانگنے کی توفیق دی، اور پھر ان کے معافی مانگنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد ان کا دوبارہ سے مقام اونچا کر دیا۔ گویا جب کوئی گرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے گرے نہیں رہنے دیتا، اس کا مقام دوبارہ اونچا ہو سکتا ہے۔ اب یہ انسان اپنے بارے میں سوچ لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں بالکل اللہ کے ہاں اس کی نظر میں گر چکا ہوں، میری عبادت اور دعا اب وہ کیوں مانے گا، تو اب بہت ہی گناہ گار بندی بن چکی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اسی صورت میں؟ آیت نمبر 257 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کا ولی ہے۔ ولی عربی میں کہتے ہیں ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کرے، ایسا دوست جو آپ کے معاملات کو دیکھے اور آپ کو پروٹیکٹ کرے۔ پھر ان اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ کرتا رہتا ہے۔ یخرج مضارع سے مراد ہوتی ہے کہ وہ کرتا رہتا ہے، ان کو نکالتا رہتا ہے، ان کو اندھیروں میں سے روشنی کی طرف۔ روشنی سے مراد قرآن یا ہدایت ہے۔ اندھیروں کا لفظ جو ہے یہاں پر جمع میں استعمال ہوا ہے، تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف اندھیروں میں ہوتے ہیں۔
جیسے شرک کے اندھیرے، گمراہی کے اندھیرے، غلط کاموں کے اندھیرے، غلط باتوں کے اندھیرے۔ لیکن بہرحال مزے کی بات یہاں غور کرنے کی کیا ہے کہ اہل ایمان کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہمارا رب اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس اور میرے پاس ایمان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اندھیروں میں پھسل کر گر نہیں سکتے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان گرتا ہے، انسان اپنے آپ کو بھی ڈس اپوائنٹ کرتا ہے، اپنے احباب کو بھی ڈس اپوائنٹ کرتا ہے، اپنے رب کو بھی ڈس اپوائنٹ کرتا ہے، اپنے رسول کو بھی ڈس اپوائنٹ کرتا ہے۔ تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی ولایت کے ذریعے سے اس انسان کو جو اندھیروں میں ہے اب اس کو دوبارہ روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ وہ انسان جو اندھیروں میں گر گیا تھا اس کو دوبارہ وہ روشنی اور ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ دیکھیں پہلے تو یہ بتایا کہ ہم سب چیزوں پر ایمان لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتے بن گئے اور اب ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب تو غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں رہا کہ ہم سے کوئی گناہ ہم کر ہی نہیں سکیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اب کوئی حرام چیز ہمارے نزدیک اور ہمارے پاس نہیں آ سکے گی۔ انسان پھر بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہماری تو اچھائیوں میں بھی خلل ہوتا ہے، تو برائی تو دور کی بات ہے۔ ہماری نماز بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہمارا وضو بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، حج عمرے پر جائیں گے ان میں بھی خلل ہوں گے، اور ایسے خلل بھی ہوں گے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو کمال ہے، جو پرفیکشن ہے، وہ تو ہے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ باقی ہم نے جو کرنا ہے اس میں تو کوئی نہ کوئی خلل، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوگی ہی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی اولاد میں سے ہر ایک بار بار خطائیں کرتا ہے، یعنی بار بار غلطی کرتا ہے، اور بار بار غلطی کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہے جو بار بار توبہ بھی کرتا ہے۔ یعنی آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے سنسیئرلی توبہ کی، اس کے بعد پھر غلطی ہو گئی، آپ نے دوبارہ توبہ کی کہ اب میں بس اس بار آپ سے پکا وعدہ کیا ہے میں نے کہ میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی آپ دوبارہ نہ کریں، لیکن کسی نئی غلطی میں گر جائے انسان، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انجانے میں، یعنی جان بوجھ کے نہیں، کئی عرصہ گزر جانے کے بعد آپ دوبارہ اسی غلطی میں دوبارہ گر جائیں۔ ہو سکتا ہے نا، ایسا بھی انسان ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کیا ہے؟ قرآن نے قاعدہ دے دیا ہے کہ یہ اس غلطی پر اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر نہیں گرے رہتے اس کے اندر، اپنے آپ سے نا جھوٹ نہیں بولتے کہ میں کروں گی اور پھر کوئی بات نہیں، دوبارہ توبہ کر لوں گی، پھر کر لوں گی، پھر دوبارہ توبہ کر لوں گی، اس میں کیا بڑی بات ہے، اللہ تو بار بار توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ نا اس کا مذاق نہیں بناتے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا دی ہے استغفار کرنے کی، معافی مانگنے کی، لیکن اس دعا سے پہلے کچھ الفاظ ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہے ہیں، اور آج میں چاہتی ہوں کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں کچھ مقامات پر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، میں مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، لیکن مانگنے سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعویٰ بھی کیا ہے، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ میں آپ کو کچھ دے رہی ہوں، آپ کی طرف میں کچھ کمٹمنٹ کر رہی ہوں، اور اس کے بعد میں آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ اور یہ اسلوب قرآن میں کچھ مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اس کی پہلی مثال اور سب سے عظیم مثال تو سورۃ الفاتحہ خود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے ہمارے منہ سے نکل رہا ہے کہ ہم آپ کی عبادت میں داخل ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو آپ کا بندہ بنا رہے ہیں، ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے، یہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کمٹمنٹ کی ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبے کر رہے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا، کہ آپ ہی کی ہم مدد مانگ رہے ہیں، کسی اور کی نہیں، ہمیں ہدایت دیجیے۔ یعنی پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کو کچھ دیا، کچھ کمٹمنٹ کی، کچھ دعویٰ کیا، وعدہ کیا، اور پھر کچھ مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح بالکل یہاں پر ہے وقالوا سمعنا واطعنا، پہلے ہم نے کہا کہ ہم نے سنا،
اور ہم نے مانا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دعا کی غفرانک، ہمیں معاف کر دیجیے، غفرانک۔ تو یہ پہلی بات جو ہے نا، اس پر آج غور کرتے ہیں کہ یہ جو معافی مانگنے والی بات ہے نا، یہ اچھی طرح سے صحیح طرح سے سمجھ آئے۔ اس آیت میں معافی کس قسم کی مانگی جا رہی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں اور کیسے اس کو اپنے دل کی گہرائیوں تک اتار لیں۔ تو یہ اصل بات ہو رہی ہے پہلے کہ سمعنا، ہم نے سنا۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کو سنا، کس چیز کو سنا؟ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں صرف آپ سمجھیں کہ جیسے نا ڈرائی قسم کے احکامات نہیں دیے، ایسے حکم نہیں نازل کیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، وضو کرو، یا یہ کرو وہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا کلام دیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پیار سے بات کر رہا ہو اور آپ کہیں کہ نہیں 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 مجھے پتہ ہے تم کیا کہنے والی ہو، یہ میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، کتنی ڈس رسپیکٹفل بات ہے نا کہ آپ نے سنا نہیں۔ کوئی آپ کو اتنے پیار سے محبت سے سنا رہا ہے اور آپ کہیں کہ بس خلاصہ بتا دو، میری اتنی لمبی باتیں کرنے کا نا اور سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، کتنی ڈسمسو قسم کی بات ہے۔ اگر آپ کی امی آپ سے کوئی بات کر رہی ہوں، آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں اور آپ کہیں کہ ذرا ایک جملے میں مجھے بتا دیں، یہ بہت ہی لمبی بات ہو گئی ہے، لیکن آپ کی امی چاہ رہی ہیں کہ آپ سنیں، آپ پر ان باتوں کا کچھ اثر ہو، تھوڑا آپ ان باتوں کو سیریس لیں، آپ ان کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس بات کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد اس کے آگے کوئی بات ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں 10% کے قریب ہیں احکام، اتنا بڑا قرآن ہے اور اس میں صرف 10% احکام ہیں، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اور باقی کیا بات ہو رہی ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سنانا چاہ رہے ہیں، اور سننے سے انسان پر اثر ہوتا ہے۔ جیسے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ تنقید کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی کوشش کی ہے میں نے، لیکن قرآن میں نا اتنی ریپیٹیشن ہے، اتنی دفعہ بات ریپیٹ کی جاتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی ریپیٹیشن کیوں ہے قرآن میں، بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے، ایک بار کہہ دی بس سمجھ آ گئی، کیا ضرورت ہے بار بار کہنے کی؟ تو میں یہ کہتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ غزل بھی سنتے ہیں، کوئی شعر بھی سنتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، میوزک بھی سنتے ہیں، کروڑوں لوگ سنتے ہیں، اور جو سنتے ہیں تو اس میں ایک کورس ہوتا ہے، اس میں کچھ لیرکس ہوتے ہیں، آپ لیکن اس کو بار بار سنتے ہیں، بار بار لگاتے ہیں، آپ کو بار بار اس میں مزہ آتا ہے، اور ایک ہی گانے میں بھی 6 دفعہ ایک ہی بات وہ ریپیٹ کی جاتی ہے، لیکن آپ پھر بھی اس پر سر ہلا رہے ہوتے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں نا ایسا؟ تو کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ اصل میں کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں نا اصل میں 2 مقاصد ہوتے ہیں، ایک مقصد آپ کے دماغ کے لیے ہوتا ہے اور ایک مقصد آپ کے دل کے لیے ہوتا ہے۔ گویا کچھ باتیں آپ کے دل کو اچھی لگتی ہیں، یہ بار بار سننی چاہیے، آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے، کچھ باتیں آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں، جیسے سائنس کی معلومات ہیں، وہ آپ بار بار اس کا نا رٹا لگا کے آپ کے دل کو کوئی تسکین نہیں ملتی، ایک دفعہ سیکھ لیا تو سیکھ لیا، وہ عقل کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن نے عقل کی بات کی ہے اور قرآن نے دل سے بھی بات کی ہے، اور اس کی دہرائی سے دل پہ اثر پڑتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا یہاں پر کہ ہم نے دعویٰ کیا، جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے آخری دن پر، انہوں نے پھر ڈیکلیریشن کی کہ ہم اب سنیں گے، اور وہ سنیں گے کیسے؟ عقل والا سننا، سمجھنے والا سننا، اور اس کے ساتھ ساتھ دل والا سننا، یہ دونوں سننے والے کمٹمنٹ ہم کر رہے ہیں، یعنی ہم نے کر دی ہے یہ کمٹمنٹ۔ اسی طرح سننے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اس کی خوبصورت تلاوت آپ انجوائے کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہی، لیکن قرآن کا بنیادی مقصد صرف اس کی آوازوں کو سنایا جانا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ آپ صحابہ کی اور جو پہلے کے مسلمان تھے ان کی رائوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب چیز ملے گی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہتے ہیں کہ قیامت کے کچھ بڑے بڑے آثار آنے والے ہیں، یعنی جب علم غائب ہو جائے گا۔ صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ حیران ہوئے کہ علم کیسے غائب ہو جائے گا، ہم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن غائب ہو جائے گا، انہوں نے کہا تھا کہ علم غائب ہو جائے گا۔ اور وہ صحابہ حیران ہیں کہ علم کیسے غائب ہو سکتا ہے، قرآن ہم پڑھنے والے ہیں، قرآن ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ یعنی ان کے دماغ میں قرآن اور علم ایک چیز تھے۔ وہ جب علم کے بارے میں سوچتے تھے تو قرآن کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہمیں قرآن جانتے ہوئے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اس میں بات کیا ہو رہی ہے اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، صرف اس کی آوازیں نہیں سننی۔ پھر وہ صحابہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہم نے پڑھا قرآن، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یعنی یہ چلتا رہے گا، جنریشن آفٹر جنریشن، نسل با نسل یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم غائب ہو جائے گا؟ تو کہا گیا کہ کیا یہ یہود و نصارہ نہیں ہیں؟ ان کے بالکل سامنے ان کی تورات اور انجیل ہیں اور اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس کے بارے میں کمنٹ کرتے ہوئے اور علماء نے کہا کہ یہ اس پر اکتفا کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی یہ جو تنقید کی جا رہی تھی ساری کہ یہود و نصارہ حوالے سے، کہ ان میں سے کئی ایسے تھے جو تلاوت کرتے تھے اپنی کتابوں کی اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس کی تلاوت ہو رہی ہے، یعنی وہ کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں، اس چیز کا مفہوم کیا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، ان کو ان الفاظوں کا کچھ نہیں پتہ تھا۔ اور اگر آپ آج کے زمانے میں سوچیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سنیں گے، تو ہم کروڑوں کی تعداد میں قرآن سن رہے ہیں نماز میں کھڑے ہوئے، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ پہلا دعویٰ پورا کرنا پڑے گا سننے والا، اور یہ جو سیشنز ہمارے ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں سننے میں شمار کرے، آمین ثم آمین۔ تو سمعنا، ہم نے سنا، پھر کہا وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مانا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آپ ایسی بات سنیں جو اتنی مؤثر ہو، جس کا آپ کے دل پہ اثر پڑے، آپ کی سوچ پہ اثر پڑے، تو پھر آپ کنونس ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اس بات کو مانتے بھی ہیں۔ تو ہم نے دعویٰ کیا سمعنا وَأَطَعْنَا، لیکن اس میں بہت گہری اور بہت ڈیپ بات کر دی اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے اندر۔ اس میں نا میری پوری تبدیلی ہے، میری پوری شخصیت کی تبدیلی ہے، میرے پورے ورلڈ ویو کی تبدیلی ہے، میری اپنی پرسنالٹی کی تبدیلی ہے۔ جس چیز سے میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہوں، یعنی قرآن سے، اس کے بارے میں میں نے ایک کلیم کر دیا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعویٰ کر دیا اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کرنے سے پہلے، اور دعویٰ کرنے کے بعد پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اب اس منہ سے میں آپ سے، کیونکہ میں نے ایک بہت بڑی چیز کی ہے، میں نے اللہ کے کلام کو سنا ہے اور اپنے اندر اپنے دل پر اس کا اثر لائی ہوں، اور اب میں اس کو ماننے کو تیار بھی ہو گئی ہوں، مان رہی ہوں۔ اس کے باوجود میں پھر بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوں گی، تو اب میں اپنے رب سے آ کر مانگتی ہوں غفرانہ کا، ربنا۔ ہم نا بڑے ہی ڈیسپریٹ ہیں غفرانہ میں، اس کو کہتے ہیں مصدر مفعول المطلق، یعنی اس کے پہلے نستغفرک غفرانک، ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ سے بہت ہی زیادہ معافی۔ تو غفران کا لفظ جو ہے نا یہ ایک مصدر مبالغ ہے، اور کیونکہ اس میں آن کا لفظ جو آخر میں آیا ہے نا، کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے بہت بڑی معافی مانگ رہے ہیں، اور بہت ہی نا کہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے نا گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں۔ ان الفاظ میں نا بڑے جذبات ہیں جو ترجمے میں سامنے نہیں آتے، اور ہم یہاں پر اس طرح کی معافی اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، ہم آپ کی بات مان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اب ہم آپ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیں گے غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس سے کیا پیاری بات ہمارے سامنے آئی کہ میں جتنا بھی اللہ کی بات مان لوں، جتنا بھی سیکھ لوں، جتنا بھی میرا علم ہو جائے، میرے اندر علم آ جائے، میں مغفرت سے بالا تر نہیں ہو گئی، میرا کوئی مقام نہیں بن گیا کہ اب مجھے جیسے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو باقیوں کے لیے ہے، اور مجھے اب باقیوں کو بتانا ہے کہ کیسے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ میں تو اب بہت پہنچی ہوئی چیز بن چکی ہوں۔ نہیں، سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا۔ اس سے جو ریلیجس، جو مذہبی طبقے ہوتے ہیں نا مختلف مذاہب میں، جیسے جب کوئی پنڈت بن جاتا ہے یا کوئی پریسٹ بن جاتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے باقی سب سے معافیاں منگوانا، اور اس کو کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس سب چیز کو توڑ دیا، سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے۔
آج اس سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں کیا بات ہو رہی ہے وہ اگلے سیشن میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔